سطح پر بسر ہوئی۔ جب وحی کے آنے میں کچھ دیر ہوئی ہے تو لوگوں نے مذاق بھی اڑایا ہے، اوہو ان کے رب تو ان سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ کہاں گیا فرشتہ، وہ کہاں گئی وحی کا معاملہ، اللہ کے نبی پر کیا گزرتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کیجیے، مجھے اس قدر اس بات کا انتظار رہتا تھا کہ وحی مجھ پر کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل آ جاتے تھے اور مجھے تسلی دیا کرتے تھے، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کی وحی آتی ہے، تسلی بھری ہوئی وحی آتی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، آفتاب کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، رات کی جبکہ وہ چلی جائے آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ شدید تاریکی کے بعد ہی دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے جو انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ وقفہ اس لیے بھی ہے کہ نبی آپ اس وحی کے بہت بڑے بھاری بوجھ کو سہارنے کے قابل ہو جائیں، اور یہ وقفہ اس لیے بھی ہے کہ وحی آتی چلی جائے اور اس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح ہوتی چلی جائے اور آپ پورے یقین کے ساتھ وثوق کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے رہیں۔ معاملہ اور آگے بڑھتا ہے، جبرائیل ایک اور وحی لے کر آتے ہیں جس سے آپ کی زندگی کا رخ اور آپ کا مشن ہمارے سامنے واضح ہو کر آتا ہے۔ وحی آتی ہے سورہ المدثر کی ابتدائی چند آیات کی، یا ایھا المدثر، اے لپٹ کر سونے والے، لحاف کو لپیٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور خبردار کیجئے لوگوں کو۔ اب کھڑا ہونا ہے، متحرک ہونا ہے، ایکٹیویٹ ہونا ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت پہنچانی ہے اور خبردار کرنا ہے، وارن کرنا ہے، ڈرانا ہے اللہ کے عذاب کے حوالے سے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان بھی کیجئے اور اس کی بڑائی کے نفاذ کی سٹرگل کیجئے، جد و جہد بھی کیجئے۔ مسائل کا حل کہاں ہے؟ مسائل کا حل اس میں ہے کہ ہدایت ربانی کو تسلیم کر لیا جائے، مسائل کا حل اس میں ہے کہ رب کو بڑا مان لیا جائے، انسان انسان پر بڑا بن کر نہ رہے، رب کو بڑا مانا جائے، تو تبھی انسانیت کے مسائل کا حل پیش آ سکتا ہے۔ رب کو رب مان لیا جائے اور اس کی بڑائی کا نفاذ کر دیا جائے، تبھی انسانیت کے مسائل کا حل ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو خبردار کیجئے اللہ کے عذاب کے حوالے سے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، بڑی خوبصورت تعلیم، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ ہمارے دین میں اہمیت کیا ہے؟ صفائی کی، پیورٹی کی، پیوریفیکیشن کی، وہ بیان بھی آ گیا، اور یہ صفائی صرف ظاہری اعتبار سے نہیں، باطنی اعتبار سے بھی، یہ صفائی انفرادی اعمال میں بھی، اور یہ صفائی اجتماعی معاملات میں بھی درکار ہے، یہ صفائی اجتماعی معاملات میں بھی درکار ہے۔ تو فرمایا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیے، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، ہر قسم کے مفاد کو چھوڑ کر بے غرض ہو کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیجئے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ جو بھی آپ نے محنت اب کرنی، جو مشن آپ کو دے دیا گیا، جو اسٹرگل آپ کو دے دی گئی، اس میں کوئی مفاد پیش نظر نہ ہو، صرف رب کی رضا پیش نظر رہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، بالکل ابتدائی دور کی وحی ہے، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ تلقین کر دی گئی، یہ جو کام آپ کرنے چلے ہیں، ہرا میں جو آپ کو میسج دے دیا گیا، جو آپ کی تنہائیاں تھیں، خلوتیں تھیں، جو آپ کا غور و فکر تھا، اس کا حل آ گیا۔ اس راہ میں مشکلات آئیں گی، اور ہم نے دیکھا اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشستوں میں کہ وہاں زبان سے بھی لان تان کیا گیا، وہاں کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں، وہاں پتھر بھی برسائے گئے ہیں، وہاں لہو لہان بھی کیا گیا ہے، وہاں 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے گئے ہیں، وہاں طائف کی گلیاں بھی آپ کے خون مبارک سے لہو لہان ہوئیں، وہاں احد کا میدان بھی آپ کے خون مبارک سے رنگین ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اول دور کی وحی ہے۔ آج ہم امتی ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج یہ مشن میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ جو امتی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے نبی کے اسوہ کو سامنے رکھے۔ وہاں تو یہ مشن بیان ہو رہا ہے، کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا نہیں، آرام نہیں ہے، سکون نہ ہو، کھڑا ہو جائے انسان اور اللہ کے اس کام کو، یعنی اس کے دین کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھے، اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے، اب یہ مکی دور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ظہور نبوت کے بعد جبکہ 40 برس کی عمر ہوئی، 23 برس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر موجود رہے۔
13 برس آپ کی مکی زندگی کے ہیں اور 10 برس آپ کی مدنی زندگی کے ہیں۔ مکی زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ حالات اور واقعات ہمیں سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے جو اہم ترین سورس اور ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ قرآن حکیم۔ قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں، کم و بیش 86 صورتیں مکی صورتیں ہیں، یعنی 2/3 قرآن مکی قرآن ہے۔ ان مکی صورتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، ماحول کیسا تھا، لوگوں کے عقیدے کیسے تھے، حق کی راہ میں رکاوٹیں کس طرح کی تھیں، اہل ایمان کی صفات کیا تھیں، اہل ایمان پر کیا کچھ گزر رہا تھا، اہل ایمان کی محنتیں کس کس رخ پر ہو رہی تھیں، باطل پرستوں کی طرف سے آنے والے ظلم و ستم کی کیفیات کیا تھیں۔ یہ سب کچھ جو سیرت النبی کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کی اہم ترین سورس قرآن حکیم ہے، اہم ترین سورس، اور 2/3 قرآن یعنی مکی صورتیں اسی گفتگو کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ پہلے 3 برس ظہور نبوت کے بعد وہ انفرادی سطح پر 1 to 1 بیسس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تفصیل پر مبنی ہے۔ آپ کو پہلی وحی میں اقرا کہہ دیا گیا پڑھیے، اسی وحی الہی کو آگے لے جانے کے لیے کہا گیا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا اور پہلے ہی دن، ایک رائے کے مطابق پہلے ہی دن 4 افراد ایمان لے آئے ہیں، اور ترتیب کیا ہے؟ جو جتنا قریب ہے اس کے سامنے دعوت آپ نے پہلے رکھی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے سامنے رکھا رضی اللہ تعالی عنہا، قبول فرما لیا انہوں نے۔ ابو بکر صدیق کے سامنے بات رکھی، قبول فرما لیا انہوں نے، دوستوں میں سے ہیں۔ غلاموں میں سے زید ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے رکھا، قبول فرما لیا انہوں نے۔ اور نوجوانوں میں سے، بچوں میں سے بلکہ کہیے، علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قبول فرما لیا انہوں نے۔ توجہ کیجئے، انسان محبت کرتا ہے مختلف لوگوں سے، کیونکہ ساری محبتیں یکساں اور برابر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے نبی نے بھی محبت کا واقعتاً حق ادا کیا، دلجوئی کا، ہمدردی کا واقعتاً حق ادا کیا، قریبی لوگوں کے سامنے دعوت پہلے رکھی ہے۔ یہ ترتیب قرآن بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ سورہ تحریم کے آیت نمبر 6 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر والوں کی دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا بھی بجا ہے، ان کے جسم اور ان کی مادی ضروریات کو پورا کرنا بھی بجا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ان کی روحانی ضروریات ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی آخرت کی ضروریات ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، کیا آج ہم اپنے گھر والوں کی روحانی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہیں؟ کیا آج ہم ان کی آخرت کی فکر کر رہے ہیں؟